ٹھیک ہے نا، ایک آیت، اس ایک آیت کی فضیلت میں آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی پر کوئی مصیبت آ جائے اور کوئی شخص اس آیت کریمہ کی تلاوت کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور فرما دیتا ہے۔ وہ آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر بچوں کے نظر لگنے کی شکایت کی گئی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر کے دم کر دو، بچوں کو نظر نہیں لگے گی۔ اب دیکھیں کاروبار میں تنگی ہے، دھندا نہیں چلتا، کاروبار نہیں چلتا، فرمایا گیا دکان کھولنے سے پہلے سورہ علم نشرہ کی تلاوت کر لو، اللہ تمہارے رزق کے اندر برکتیں عطا فرمائے گا۔ یہ تو میں آپ کو صرف ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا رہا ہوں، ایک آیت، ایک سورت، ایک آیت، اس طریقے سے بتا رہا ہوں، لیکن یہ پورا قرآن اللہ نے جو نازل فرمایا اس کے لیے کسی اور منتھ کا اللہ نے سلیکشن نہیں، ماہ رمضان کا سلیکشن فرمایا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ کتاب جس کے نزول کے لیے اللہ نے ماہ رمضان کا انتخاب کیا، یہ مہینہ کتنی عظمت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے نے ہمیں قرآن جیسی عظیم دولت عطا فرمائی۔ اگر آپ دیکھیں آپ کے بچے، آپ کے گھر میں بچے کی پیدائش سمجھ لیجئے محرم میں ہوتی ہے تو آپ اس مہینے کو ہر سال سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس مہینے کے اس دن کو جس دن آپ کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی تھی، اور آپ خوشی مناتے ہوئے کہتے ہیں یار یہ وہی مہینہ ہے جس کے اندر اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا تھا۔ تو آپ سوچیں جس مہینے میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا اس مہینے کو کتنی اچھی طریقے سے منانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جس مہینے میں قرآن نازل کیا اسی مہینے میں بندے کا دل بھی قرآن کی طرف مائل کر دیا۔ جو مسلمان پورا سال قرآن نہیں پڑھتا وہ بھی ماہ رمضان میں قرآن کھول کر کے بیٹھ جاتا ہے، یا اللہ ماجرا کیا ہے، پیٹ بھرا ہوا تھا تو قرآن نہیں پڑھتا تھا، بھوکا رہ کر قرآن پڑھتا ہے۔ تو جواب ملے گا جس مہینے کو ہم نے قرآن کے نزول کا مہینہ بنایا اس مہینے میں لوگوں کے دل کو بھی ہم نے قرآن کی طرف مائل فرما دیا۔ تو یہ کتاب بڑی عظمت والی کتاب ہے اور یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ میرے پاس اس وقت قرآن کیا ہے اور قرآن کو کیسی کتاب اللہ نے فرمایا اس کے سلسلے میں مجھے کچھ بیان نہیں کرنا ہے۔ میں آپ کو صرف آج یہ بتاؤں گا کہ ماہ رمضان کے انعامات کیا ہیں۔ ان میں سے پہلا انعام اللہ نے ماہ رمضان میں ہم کو قرآن جیسی عظیم دولت عطا فرمائی۔ پھر آگے بڑھیں، دوسری نعمت اللہ نے کیا عطا فرمائی تو قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ قدر والی رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے آپ کاؤنٹ کریں، 1000 مہینوں کو کاؤنٹ کریں، اس سے بہتر اللہ نے قدر والی جو رات عطا فرمائی وہ کوئی اور مہینے میں نہیں، اسی مہینے میں اللہ نے عطا فرمائی، جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے قدر کے معنی آپ کے ذہن میں یہ آتا ہوگا کہ اس کی ویلیو محسوس کرنا، اس کی قدر کرنا، یہ معنی نہیں ہے اس کا۔ قدر کے معنی ہوتا ہے تنگ۔ قدر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ تنگ، نیرو، ایک دم تنگ کے معنی میں ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ اللہ جس کا چاہتا ہے، جس کی چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، یعنی قدر کے معنی تنگ کے ہے۔ اب اس رات کو تنگ والی رات کیوں کہتے ہیں؟ یعنی قدر کے معنی تو ہم کو تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی قدر کرنی چاہیے، یہ مطلب نہیں ہے۔ قدر کے معنی تنگ کے ہوتا ہے۔ تنگ سے مراد یہ ہے کہ اس رات آسمان سے اتنے فرشتے زمین پر اترتے ہیں کہ دل رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، جگہ تنگ پڑ جاتی ہے، اس لیے اس رات کو قدر والی رات کہا جاتا ہے۔ اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں زمین کے اوپر کہ ایک رائے کا دانہ رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، یہ رات اتنی عظمت والی رات ہے۔
اور اس رات کو قرآن نے کہا 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. تو یہ رات بھی اللہ نے کب عطا فرمائی؟ ماہ رمضان شریف میں. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پروردگار نے طاق راتوں کے اندر لیلۃ القدر کے حوالے سے فرما دیا تھا، اور مخصوص طور پر وہ رات بھی بتا دی گئی تھی 21، 23، 25، 27 اور 29 میں سے جو لیلۃ القدر یعنی 1000 مہینوں سے بہتر والی جو رات تھی وہ رات بتا دی گئی تھی. اور حضور تشریف لے جا رہے تھے اپنی امت کو بتانے کے لیے، لیکن دیکھا تو حضور کے 2 امتی جھگڑا کر رہے تھے. تو اللہ نے حضور کے ذہن سے یہ رات جو پرٹیکولر جس رات کے بارے میں تھا اس کو اللہ نے اپنے محبوب کے ذہن سے نکال دیا، اور امت کو یہ بتا دیا گیا کہ اب تم ان 5 راتوں کے اندر تلاش کرو، اس لیے کہ لیلۃ القدر جو ہے انہی 5 راتوں کے اندر میں سے کوئی ایک رات ہوگی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عمومی طور پر جمہور علماء کا زیادہ تر اس بات پر اتفاق ہے کہ قدر والی رات یعنی لیلۃ القدر یا 27ویں شب ہے. ایک بات بری نہ لگے تو عرض کروں، بری نہ لگے تو، ہم نے ہر نعمت کی ناقدری کی ہے، ویسے ماہ رمضان کی بھی ہم نے ناقدری کی. اس کو میں ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں. اگر میری شرعی طور پر کوئی غلطی ہو تو اللہ مجھے معاف فرمائے، لیکن میں اپنے ضمیر کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اتنا عظیم مہینہ اور اتنی عظیم رات، یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود کچھ لوگوں کو ماہ رمضان کے آنے کی خوشی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو ٹینشن ہوتا ہے، یار بھوکا رہنا، پتہ نہیں کیسے دن گزرے گا، یار بڑا مشکل مسئلہ ہے. کچھ لوگوں کو ٹینشن ہوتا ہے، کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان کے چاند کے سلسلے میں سوچتے ہیں کل نکلے تو اچھا، ایک دن لیٹ. اور عید کے چاند کے سلسلے میں اتنی محنت کرتے کہ کہیں سے بھی لا کر جلدی سے رمضان شریف کی چھٹی کر دیں. یعنی یہ ہماری مینٹلٹی ہے. میں اس کو تھوڑا سا چبھتے ہوئے جملے میں عرض کروں تو برا مت مانیے گا. 27ویں رات جیسے گزرتی ہے تو آدمی جیسے دھکا مار کے رمضان کو نکال رہا، بس اب ہو گیا، بہت ہو گیا. یہ سچویشن ذرا سوچو ہماری مینٹلٹی کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے. اس طریقے سے ہم اللہ عز و جل کی اس عظیم نعمت کی ناقدری کرتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. تو قدر والی رات 1000 مہینوں سے افضل و اعلیٰ ہے. اب بخاری شریف کی حدیث، اب یہ تیسرا انعام، 2 انعام آپ سمجھ گئے. قرآن اس ماہ مبارک کا ہمارے اوپر بہت بڑا انعام ہے. دوسرا انعام اللہ نے اس ماہ مبارک میں ہمیں لیلۃ القدر عطا فرمائی. اب تیسرا انعام بتاؤں گا تو آپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہے گی. بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. سوچیے یعنی اس مہینے میں جو مرا سیدھا ڈائریکٹ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی رمضان کی ہر شب کو بوقت افطار 1,00,000 دوزخیوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے. اور وہ دوزخی کیسے ہوتے ہیں؟ ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر عذاب واجب ہو چکا ہوتا ہے. ہر روز افطار کے وقت 1,00,000 دوزخیوں کو اللہ آزاد فرماتا ہے. ایسے لوگ جن پر عذاب واجب ہو چکا ہوتا ہے. اور جب رمضان کی آخری شب آتی ہے تو اس میں اتنی تعداد میں اللہ آزاد فرماتا ہے جتنی تعداد میں رمضان کی پہلی شب سے لے کر آخر تک آزاد کر چکا ہوتا ہے. یہ ہے ماہ رمضان. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک یہاں کریکشن کر دوں. ہم صبح سے لے کے رات تک، بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ، کوئی بڑی رات ایسی نہیں ہوتی، کوئی مقدس مقام ایسا نہیں ہوتا
جہاں پر ہم جا کر کے دنیا اور یہاں کے جھمیلوں کے بارے میں فکر نہ کرتے ہوں. کسی بزرگ سے ملتے ہیں تو دنیا کا جھمیلا، کسی آستانے پہ جاتے ہیں دنیا کا جھمیلا، خانے کعبہ کے سامنے بیٹھتے ہیں دنیا کا جھمیلا، گنبد خضرا کے سامنے بیٹھتے ہیں دنیا کا جھمیلا، سنہری جالیوں کے سامنے بیٹھتے ہیں دنیا کا جھمیلا. سب سے بڑا ٹینشن یہ دنیا کے جھمیلے کا نہیں ہونا چاہیے. سب سے بڑا ٹینشن یہ ہو کہ بس اللہ ہمیں معاف فرما دے، وہ ہماری پکڑ نہ فرمائے. یہ سب سے بڑا ٹینشن. اور میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں، اللہ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَقُلْ، کہو تم. حضور سے رب نے فرمایا کہو تم. کیا کہو؟ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب بخش دے، مہربانی فرما، اور سب سے زیادہ مہربانی فرمانے والا تو ہے، تجھ سے بڑا کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے. سب سے بڑی دعا جو اس ماہ مبارک میں مانگنے کی ہے، بلکہ ہمیشہ مانگنے کی ہے، وہ اللہ سے مغفرت مانگو، اللہ سے بخشش مانگو. اس لیے کہ آپ مجھے بتائیے کہ ہم صبح سے لے کے رات تک جتنے کام کرتے ہیں ان میں کتنے کام ایسے ہیں جو اللہ کی خوشی کے ہوتے ہیں اور کتنے کام ایسے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کے ہوتے ہیں. اللہ کی ناراضگی پر اگر اللہ پکڑ فرما لے تو ہمارا کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ سے معافی مانگتے رہو، بخشش کی بھیک مانگتے رہو، مغفرت کی دعا کرتے رہو. یہ سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے استاد زمن کا ایک شعر مجھے بہت پسند ہے جو انہوں نے بارگاہ سمدیت کے اندر پیش کیا ہے. بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب. یہاں عمل اگر پوچھے گا تو ہمارے پاس اس کی بارگاہ میں قبول ہونے جیسا کوئی عمل نہیں. اور اگر ہم نے بہت نیکی بھی کر لی تو ایک حدیث شریف آپ کو سنا دوں. کل بروز قیامت ایک بندے کے بارے میں رب فیصلہ فرمائے گا. کس بندے کے بارے میں؟ جس کے دامن میں نیکیوں کا انبار ہوگا، گناہ ہوں گے ہی نہیں اس کے دامن میں، پورا دفتر نیکیوں سے بھرا، نفل، حج، عمرہ، ساری چیزیں. جب اس کے دفتر کو میزان پر رکھا جائے گا تو رب فرمائے گا اس بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو. وہ بندہ عرض کرے گا مولا جنت میں تو تیرے فضل سے جا رہا ہوں، جتنی نیکیاں میں نے کی اس کا کیا؟ اس کا کیا؟ تب میرا رب ارشاد فرمائے گا فرشتو اس کی ایک آنکھ نکالو، اور پھر اس کی ایک آنکھ کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور دوسرے پلڑے میں اس کی ساری زندگی کی نیکی کو رکھا جائے گا. تو ایک آنکھ کی نعمت کا حق بھی اس کی ساری زندگی کی عبادتیں پورا نہیں کر سکیں گی. تو رب فرمائے گا فرشتوں لے جاؤ اسے جہنم میں ڈال دو کہ اس نے میری آنکھ جیسی نعمت کا حق بھی ادا نہیں کیا. وہ عرض کرے گا مولا مجھے میری نیکیوں کا بدلہ نہیں چاہیے، اپنے فضل ہی سے جنت عطا فرما دے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ذرا سوچیں، ہم ہزار عبادت کر کے یہ سوچیں کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا، نتھنگ. اس کی جتنی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کے کمپیر میں پوری زندگی سجدے میں بھی گزار دیں تب بھی اس کی نعمتوں کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکتا. تو وہ معاف کر دے. اسی لیے استاد زمن کہتے بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ماہ رمضان میں اللہ عز و جل اپنے بندوں کی بے شمار مغفرت فرماتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ پیٹ بھرے ہونے کے باوجود بھی بندہ 5 وقتہ نماز نہیں پڑھتا، لیکن ماہ رمضان میں 20 رکعت تراویح بھی پڑھ لیتا ہے. یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ یہ طاقت کہاں سے آ جاتی ہے؟ فجر کی نماز میں امام صاحب اگر طویل قرات کر دیں تو ٹرسٹیوں کے پاس کمپلین پہنچ جاتی ہے، تھکا دیتے امام صاحب، یار تھوڑا سا خیال کر ان کو سمجھاؤ. اور یہاں 1.5 گھنٹے تک کھڑے رہ کر 20 رکعت تراویح پڑھ لیتا ہے. یا اللہ ماجرا کیا ہے؟
یہ توانائی کہاں سے آتی ہے؟ تو اس میں بھی اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ریزن یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ماہ رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ جو تم کو روکتا تھا نا اس کو ہم نے قید کر دیا، اب شیطان قید ہو چکا ہے، جی بھر کر کے عبادت کرو۔ پتہ چلا ماہ رمضان کا ایک انعام یہ بھی ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ شیطان کو قید کر دیتا ہے تاکہ ہم عبادت زیادہ سے زیادہ کر سکیں، اور پھر اس کریم کی کرم نوازی پر قربان جائیے کہ اس نے اس ماہ مبارک میں نفل کے ثواب کو فرض کے برابر اور فرض کے ثواب کو 70 فرضوں کے برابر کر دیا تاکہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نہ کسی صورت میں بخشش ہو جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہر اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار، ماہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، خوب رحمت کی موسلادھار بارش ہوتی ہے، درمیان کا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور اخیر کا عشرہ سے مراد 10 دن جو ہیں، اخیر کا عشرہ یہ جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی شخص ماہ رمضان المبارک کے شروع کے عشرے کے اندر جی بھر کر عبادت کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کی رحمت کے اندر اپنے آپ کو نہاتا ہوا نظر محسوس کرے گا، اور اللہ کی رحمت اس پر موسلادھار برسے گی۔ میں آپ کو صرف ایک خوشی کے طور پر عرض کر دوں کہ الحمدللہ ہر سال ہماری ایک جو کتاب ہے ہاؤ ٹو اسپینڈ رمضان المبارک، اور اردو کے اندر ماہ رمضان کیسے گزاریں، تو یہ ہر سال شائع ہوتی ہے، لیکن اس سال میں نے تھوڑا سا اس کے اندر جو ہے نا وہ اضافہ کیا ہے، وہ یہ کیا کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا، درمیان کا عشرہ مغفرت کا، آخر کا عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا، تو قرآن و حدیث میں رحمت کی دعائیں کون کون سی ہیں؟ تو ان 10 دعاؤں کو میں نے اس کتاب کے اندر شامل کیا، مغفرت کی 10 دعاؤں کو قرآن و حدیث میں جو ہے وہ شامل کیا، اور آخر کے عشرہ جو ہے جہنم سے چھٹکارے کا، تو اس کے سلسلے میں قرآن و حدیث میں کیا دعائیں اس کو میں نے شامل کیا تاکہ بندہ ہر رحمت والے عشرے کے اندر پہلی رات ایک دعا بھی کرے تو اللہ انبیاء کی زبان سے نکلی ہوئی دعا والے کلمات کے صدقے میں اس پر رحم و کرم کی بارشیں نازل ہوں۔ آپ لوگوں کی خدمت میں انشاءاللہ وہ کتاب پیش کی جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی رمضان کا تحفہ ہے کہ شروع کا عشرہ رحمت کا، درمیان کا عشرہ مغفرت کا، آخر کا عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا۔ اب سنیے، اور یہ وہ حدیث ہے شاید میں سمجھتا ہوں زندگی میں آپ شاید پہلی بار سن رہے ہوں، شاید پہلی بار۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رمضان المبارک میں اپنے والدین کی خدمت اپنی استطاعت کے مطابق سر انجام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر خصوصی نظر رحمت فرماتا ہے، اور اس کی بخشش کا ذمہ اللہ فرماتا ہے میں لیتا ہوں۔ جو بچہ اپنے ماں باپ کی خدمت ماہ رمضان میں اس کی استطاعت کے مطابق کرتا ہے، اللہ اس کی بخشش کا ذمہ خود لے لیتا ہے کہ میں اس کو ضرور بخش دوں گا۔ اور جو عورت ماہ رمضان المبارک میں اپنے خاوند کی رضا جوئی میں مصروف رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں حضرت مریم اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ میرا خیال ہے کہ شاید آپ میں سے کسی نے یہ حدیث سنی ہو۔ آپ اندازہ لگائیں جس طرح سے ماں باپ کے عام دنوں میں خدمت کا ثواب رکھا گیا ہے، اسی طریقے سے ماہ رمضان المبارک میں جب اللہ ثواب میں اضافہ فرما دیتا ہے
تو ماں باپ کی خدمت پر بھی اللہ عز و جل ثواب کے اندر اضافہ فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث مبارکہ آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو شخص رمضان کے روزے پورے کرے، اب یہاں توجہ چاہوں گا، بہت پرفیکٹ کریکشن کرنے کی ضرورت ہے اور کیئرفلی اس کریکشن کو کرنے کی ضرورت ہے۔ جو شخص رمضان شریف کے روزے پورے کرے اور اس کی نیت یہ بھی ہو، اب نیت کیا رکھنی ہے اس کو ذہن میں رکھیں، اور اس کی نیت یہ بھی ہو کہ رمضان المبارک کے بعد بھی گناہوں سے بچتا رہوں گا بغیر حساب و کتاب و سوال و جواب کے، اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے۔ یعنی ماہ رمضان کے روزے رکھتے وقت یہ نیت بھی ہو کہ ماہ رمضان کے بعد میں گناہ سے بچتا رہوں گا، تو اس کا ثواب دیکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ نیت دور تک بھی شاید کسی کی ہو، یا کوئی روزہ رکھنے والا یہ نیت کرتا ہو۔ اصل میں روزہ ہے ہی اس لیے تاکہ ہم اللہ عز و جل سے ڈرنے والے بن جائیں، اور ہمارے دل میں ایک اللہ کا خوف اس طریقے سے پیدا ہو جس طریقے سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہم کھانے پینے اور عمل زوجیت سے اس لیے بچتے ہیں کہ کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ماہ رمضان کے بعد بھی ہم کوئی کام کرنے جائیں تو یہ تصور ہمارے ذہن میں ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور وہ صرف ظاہری عمل تھوڑی دیکھتا ہے، وہ صرف ظاہری عمل نہیں دیکھتا، وہ تو یہاں کی پوزیشن بھی دیکھتا ہے۔ یعلم ما توسوس به نفسہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ فرماتے تمہاری جان کے اندر جو وسوسے تمہارے دل میں پیدا ہوتے ہیں نا، وہ بھی اللہ سے چھپے ہوئے نہیں۔ اور اللہ فرماتے بندے تو جاننا چاہتے میں تجھ سے کتنا قریب ہوں، تیری جو شہ رگ ہے، یعنی وہ رگ جو کٹ جائے تو آدمی مر جائے، اس سے بھی زیادہ اللہ فرماتے میں تجھ سے قریب ہوں، اس سے بھی زیادہ۔ آج اگر مسلمان اللہ کی نافرمانی میں اپنی زندگی گزار رہا ہے تو اس کے کئی اسباب میں سے ایک سب سے بڑا سبب یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے رب کی قدرت، اس کے علم کے بارے میں نہیں جانتا کہ وہ کتنا علم والا ہے اور کہاں کہاں وہ ہماری زندگی کے ہر عمل کو دیکھتا ہے، کہیں بھی کریں۔ بلکہ اللہ عز و جل فرماتا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک زمین و آسمان کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو، ہر چیز کے بارے میں اللہ جانتا ہے۔ اب اس کو دلیل کے طور پر سمجھاؤں گا تو تھوڑا سا ایمان تازہ ہوگا۔ ایک غار کے اندر چونٹی بھی رہتی ہو تو اللہ وہاں بھی اس کا رزق پہنچاتا ہے، اس لیے کہ جانتا ہے کہ میری مخلوق کہاں موجود ہے۔ سمندر کے اندر رزق پہنچاتا ہے اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ مخلوق میری سمندر کے اندر بھی موجود ہے۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ کہ ہم کہیں بھی چھپ کر کے اس سے گناہ نہیں کر سکتے۔ آدمی کہیں بھی ہو اللہ سے چھپ نہیں سکتا، اللہ عز و جل سے اس کے اعمال بھی پوشیدہ نہیں رہتے۔ تو نیت درست رکھیں۔ اب 90واں انعام ماہ رمضان المبارک کا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے بحالت ایمان ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ فنش، دفتر سے گناہ نکل گئے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب غور سے سنیے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو ماہ رمضان میں 5 تحفے ملے ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے، کسی نبی کی امت کو نہیں ملے۔ یہ 5 تحفے کسی نبی کو یا کسی نبی کی امت کو اللہ نے نہیں عطا فرمائے، ماہ رمضان کے 5 تحفے سنیے۔
اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر التفات فرماتا ہے، اور جس پر اللہ کی نظر پڑ جائے اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ یعنی جیسے ہی ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو میرا رب حضور کی امت پر نظر محبت فرماتا ہے، اور جس پر اللہ نظر محبت فرما دے اللہ پھر اس کو عذاب نہیں دے گا۔ یہ ہے ماہ رمضان۔ سوچو آپ، کوئی معمولی مہینہ نہیں آ رہا ہے، بہت مقدس مہینہ، بہت عظمت والا مہینہ آ رہا ہے۔ دوسری نعمت کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شام کے وقت، قربان جائیے میرے آقا کی عظمت پر، شام کے وقت اس کے منہ کی بو اللہ کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ یعنی روزے دار کے منہ سے شام کا تذکرہ حضور نے فرمایا، اس لیے کہ پورا دن بھوکے پیاسے رہ کر شام کو منہ سے تھوڑی سی اسمیل آنی شروع ہو جاتی ہے، لیکن قربان جائیے اس منہ سے نکلنے والی بو بھی میرے رب کو کستوری سے زیادہ پسند آتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بندہ بھوکا ہے تو میرے لیے، پیاسا ہے تو میرے لیے، عمل زوجیت سے بچا ہے تو میرے لیے۔ اب بندہ تو ساری چیزیں میرے لیے کر رہا ہے، اب تیرے کپڑوں سے بو آئے کہ تیرے منہ سے بو آئے، میں ان چیزوں کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ اب تو نے تیرے منہ کو ان چیزوں سے بچا کے رکھا ہے تو تیرے منہ سے آنے والی بو کو میرے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ میں اسے پسند فرماتا ہوں۔ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان۔ ایک اور بات یہاں پر تھوڑا سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے عرض کروں، سیزن کا ٹائم ہوتا ہے نا، آپ میں میکسیمم کاروباری لوگ ہیں، تو سیزن کا ٹائم ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں، یار بڑا پاؤ منگا لو، کچھ بھی منگا لو، کھانے جانے کا ٹائم ہے، ٹفن رکھ دو، رہنے دو۔ صبح سے لے کے رات تک آدمی محنت کرتا ہے، لیکن شام ہوتے ہی اس کا چہرہ اتر جاتا ہے، گھر پہنچتا ہے بہت تھکا ہوا ہوں، پہلے شاور لے لوں، فریش ہوں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، چہرے کا رنگ پھیکا ہو جاتا ہے۔ لیکن ماہ رمضان میں بھوکے رہنے کی وجہ سے، پیاسے رہنے کی وجہ سے چہرے کا رنگ پھیکا نہیں ہوتا، چہرے پہ نور نظر آتا ہے۔ یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ تو جواب ملے گا اللہ کی اطاعت میں تو بھوکا رہے، تیرے چہرے کو منور کرنا یہ رب کے دست قدرت کے اندر ہے۔ یہ ماہ رمضان